مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر، پانی کا کوئی کنواں میٹھا لوگوں کو میسر نہیں تھا. ایک تھا وہ یہودی کے پاس تھا، وہ پانی بیچتا تھا، پیسوں سے بیچتا تھا، اور اس کے لیے صحابہ کو دقت ہوتی تھی. حضور نے اعلان فرمایا ہے کوئی جو اس کنویں کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کرے. اس وقت بھی حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے. عثمان ابن عفان آئے، اس یہودی سے ڈیلنگ کی، بیچتا ہے تو اس نے کہا نہیں بیچوں گا. وہ روز کے پیسے آ رہے تھے، روز کے پیسے آ رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ شراکت داری کی، پارٹنرشپ میں. کہا ایسا ہے میں بھی انویسٹ کرتا ہوں اس میں، ایک دن تو بیچ ایک دن میں بیچوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. ایک روایت میں 12,000 درہم ہے، ایک روایت میں 35,000 درہم. 35,000 درہم دے کر صرف پارٹنرشپ لی اس کنویں کی کہ ایک دن یہودی بیچے گا پانی، ایک دن حضرت عثمان. لیکن اس کے ساتھ ڈیلنگ ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی نے اپنی باری کے دن اعلان کر دیا پورے مدینے والے جسے جتنا پانی چاہے لے جا سکتا، فری میں، کوئی چارج نہیں، فری میں لے کر کے جاؤ. ہماری گورنمنٹ بھی ہم سے فری میں پانی نہیں دیتی، ٹیکس لے کر کے دی. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفت میں مدینے والوں کو پانی دی. دوسرے دن یہودی مکھیاں مارتا بیٹھتا تھا، کون آئے گا پانی خریدنے، کون آئے گا؟ پہلے دن مفت میں مل رہا ہے، دوسرے دن پیسہ دے کر کون لے گا؟ نہیں آتے، کوئی نہیں آتے تھے. اس نے دیکھ لیا کہ اس نے میرے ساتھ بہت بڑی ڈیلنگ کر لی، بہت بڑی ڈیلنگ کر لی. اور اس کے بعد آیا حضرت عثمان کو، ظاہر سے بات ہے 12,000 درہم میں پارٹنرشپ کیا تھا تو یہ لالچ میں آیا کیا عثمان اب میں بیچ دیتا ہوں، باقی کا کنواں بھی تم ہی لے لو، جب تم کو بانٹنا ہی ہے تو لے لو. حضرت عثمان نے کہا نہیں، پارٹنرشپ ہی اچھی ہے، اب مجھے خریدنا نہیں ہے، ایک دن تو چلا ایک دن میں چلاؤں گا. بات یہاں تک آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل فرمایا اور بہت مختصر سی قیمت اسے دے کر کے باقی پورا کنواں خرید لیا. خرید کر کے مالک بنے نہیں رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ملکیت سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ کو گواہ بنا کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. اس کنویں کو وقف کیا بیر روما، اور وہ کنواں آج بھی مدینے میں موجود ہے. آج بھی میٹھے پانی کا وہ کنواں، اسی بغیچے میں ہم جاتے ہیں، الحمدللہ میلاد رسول بھی کرتے ہیں. بیر عثمان کے نام سے مدینے میں ایک پورا محلہ ہے، پورا محلہ ہے. وہ کنواں آج بھی موجود ہے اور پانی ویسا ہی ہے، اس لیے کہ اس میں عثمان غنی کا اخلاص موجود ہے. عزیزان گرامی، اس کنویں کو مدینے والوں کے لیے وقف کیا. اتنا ہی نہیں، یہ سخاوت کو اگر کیلکولیشن میں بیٹھے ہیں آج کے زمانے میں شاید دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی بھی کہیں کسی جگہ اتنا دان نہیں کیا ہوگا، اتنا ڈونیٹ نہیں کیا ہوگا. کسی کی چیریٹیبل ٹرسٹ ہوگی بھی، کھائے تو بہت ہوں گے لیکن دیے نہیں ہوں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت صدیق اکبر کے زمانے میں مدینے والوں پر قحط پڑ گیا، مال نہیں تھا، دکانوں میں مال نہیں، مارکیٹ میں مال نہیں. اچانک ملک شام سے ایک قافلہ آیا. یہودی کیا کرتے تھے، کچھ منافق کیا کرتے تھے، مال باہر جا کر کے خرید لیتے تھے اور مسلمانوں کو ڈبل ٹبل یعنی پیسوں میں بیچتے تھے. آج بھی جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ حرام ہے. قحط کے دنوں میں شکر کو اندر کر دیا، چاول کو دبا کر کے رکھ دیا، احتکار، یہ حرام ہے. جب سب دکانوں میں سے مال ختم ہو جائے تو 50 روپے کی چیز 500 روپے میں بیچنے کے لیے نکال رہا. یہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ استحصال کرنا حرام ہے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایسا ہوا کہ مال ختم ہو گیا تھا، قافلہ تجارت کا آیا تو جو پیسے والے لوگ تھے وہ صبح صبح قافلے کے پاس گئے مال خریدنے کے لیے، لیکن ان کو دھوکہ ہو گیا. اس دن دیکھا کہ رات کے وقت ہی کوئی تاجر پورے مال کو خرید کر جا چکا تھا. وہ بڑے پریشان ہوئے، ملک شام والوں سے پوچھے قافلہ آیا صبح بھی نہیں ہوئی، کس کے ہاتھ میں تم نے بیچ دیا؟ کہا کل رات عثمان غنی آئے تھے، سب خرید کے لے جا چکے. پوری تجارت کا قافلہ لے کر کے گئے. یہ سارے مالدار آئے دوڑے دوڑے کہ عثمان سے ڈیلنگ کر لیں گے، یقیناً وہ بھی نفع کے لیے کیے ہوں گے، بڑے تاجر آدمی. صبح آئے حضرت عثمان غنی کے دولت قدے پر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. روایت میں ہے صرف چادر اپنے جسم پر ڈالے ہوئے تھے، ایک تہبند تھی. پوچھا کیوں آئے؟ کہا سنا ہے مال تجارت پورا تم نے لے لیا ہے، ایک کام کرو ہمارے ہاتھ میں بیچ دو، فائدہ رکھ کر کے بیچو. آپ نے کہا کتنا فائدہ دو گے، کتنا نفع دو گے؟ چلو بیچتا ہوں.
ان لوگوں نے کہا اگر تم نے 10 میں لیا ہے تو ہم 11 میں لے لیں گے. کہا اور بڑھاؤ. کہا نہیں 12 دے دیں گے. 10 میں اگر تم نے خریدا ہے تو ہم 12 دے دیں گے. کہا اور بڑھاؤ. انہوں نے کہا 13 لے لو. کہا نہیں اور 14 لے لو. کہا اور. کہا نہیں ہم 15 دے دیں گے. 10 میں تم نے خریدا ہے ہم 15 میں لے لیں گے. حضرت عثمان نے کہا نہ اتنا فائدے میں نہیں بیچوں گا, جاؤ اور سوچو. کہا پورے مدینے میں اتنے بڑے فائدے پر کون خریدے گا؟ تو حضرت عثمان کے بعد وہ آئے تھوڑی دیر کے بعد ڈبل میں خریدنے کے لیے. 10 میں لیے ہو 20 میں دے دو, لاکھ میں خریدے ہوں گے 2 لاکھ میں ہم کو دے دینا. حضرت عثمان نے کہا اور بڑھاؤ, مجھے اور نفع چاہیے, میں اتنے میں نہیں بیچوں گا, اور نفع, اتنا بڑا میں انویسٹ کیا ہوں تو اور چاہیے. وہ سارے گھبرا گئے, عثمان کیسا تاجر ہے, اتنا بڑا نفع. حضرت عثمان کہنے لگے تم مجھ سے اتنے بڑے فائدے میں خرید رہے ہو, اتنا نفع دے کر خرید رہے ہو, کرو گے کیا؟ انہی مسلمانوں کے ہاتھ میں بیچو گے نا مدینے میں جا کر کے. کہا حضرت عثمان غنی نے جاؤ اور سوچ کر کے آؤ, کل آنا, مجھے یہ ڈبل بھی نہیں اور زیادہ بڑھ کر کے چاہیے. ایک روایت میں انہوں نے 5 گنا تک بڑھا دیا. حضرت عثمان بیچنے کو منع کی. دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صبح آئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. اعلان کیا اے صدیق اکبر, تجارت کے مال میں غلہ, اناج, ساری ضرورت کی چیزیں ہیں, آپ مسجد نبوی سے اعلان کر دیں مدینے میں جس کو ضرورت ہے سب وہ لے کر کے جا سکتا ہے. سب لے کر کے جائیں. شام تک وہ پورا مال تجارت مدینے والوں میں بٹ کر ختم بھی ہو چکا. میں نے تو آپ کو بتایا تھا 1000 درہم کا ہے نا, جنگ تبوک میں 1000 درہم دان کیے تھے نا. یہ جو مال انہوں نے خریدا تھا وہ تقریباً 70,000 درہم کا تھا. 70,000 درہم کا مال خریدا تھا, تقسیم کر دیا. اب وہ پریشان منافقین آئے, وہ یہودی تاجر, عثمان بیچ آئے, ہم نے سنا ہے کہ تم. کہا ہاں بیچ آئے. کتنے فائدے میں؟ ہم تو ڈبل دے رہے تھے, ٹرپل دے رہے تھے, 5 گنا زیادہ کر کے ہم دے رہے تھے, کتنے میں بیچ آئے؟ کہا تم سب کی حیثیت ہی نہیں تھی میرے مال کے خریدنے کی. کہا اس سے بڑھ کر کے کون تم سے خریدے گا؟ کہا میرا اللہ خریدے گا, میرا رب خریدے گا. کہا یہ بھی کیا بات ہوئی؟ کہا اے ظالمو, تم میرے مال کا ڈبل ٹرپل اور 4-5 گنا دینے کی بات کر رہے تھے, جبکہ میرا مولا مجھے 70 گنا زیادہ دے کر خریدا ہے. میں نے رب ذوالجلال کے دست قدرت میں میرا پورا مال 70 گنا زیادہ فائدے میں بیچ آیا ہے. ہمت تو بتاؤ میرے مال کو 70 گنا خریدنے کی. کون ہے دنیا میں جو اتنا یقین رکھتا ہو؟ کیونکہ میرا مولا فرماتا ہے جس نے اللہ کی راہ میں 1 دیا, بدلے میں مولا اسے 70 گنا بڑھا کر کے دے گا, دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اس عثمان غنی کی سخاوت سدا قائم رہے گی.